ناظرین آج تین خبروں پہ بات چیت کریں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ چین نے بڑی واضح اور دو ٹوک پیغام پاکستان کو بھیجا ہے، جس کے بعد پاکستان میں نیوٹرل اپنے آپ کو کہنے والی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کپتان عمران خان نے بڑے واضح طور کے اوپر یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے نیوٹرلز کے جو نمبر تھے وہ ان بلاک کر دیے ہیں اور پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دو معاملات، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آئندہ ہونے والے ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ اور تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ عمران ریاض کی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ عمران ریاض بظاہر ایک یوٹیوبر ہیں یا ایک جرنلسٹ ہیں، لیکن جس انداز میں ان کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں جس قسم کی پروسیکیوشن ہوئی ہے اور جو عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں، اور پھر اب چکوال کے بعد لاہور پولیس جو ہے کہ اس نے بھی چکوال کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو خط لکھ دیا ہے جی کہ ہمیں عمران خان ہمیں بھی مطلوب ہے اور ہم نے فلاں مقدمے میں اس کے تفتیش کرنی ہے۔ تو یہ جس انداز میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ یقیناً ایک پریشان کن معاملہ ہے۔ اگر صرف ایک یہ معاملہ ہوتا کہ اگر کسی نے ریاست کے اداروں پر یا ریاست کے خلاف کوئی ایسی نازیبا گفتگو کی ہے یا ایسے الزامات لگائے ہیں جو قانون اور آئین کے دائرۂ کار میں جرم کے زمرے میں آتے ہیں، تو یقیناً ایسے افراد کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے، ان مقدمات کی تفتیش بھی ہونی چاہیے، اور اگر وہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کڑی سزا جو قانون کے اندر مختص ہے وہ بھی دی جانی چاہیے۔ لیکن مقدمات کا درج ہونا، ایک ہی قسم کا متن ہو اور وہ مختلف شہروں کے اندر ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہوں، اور پھر ان ایف آئی آرز کے جو مدعی ہیں وہ خود بھی ماضی میں جرائم پیشہ عناصر رہے ہوں اور ان کے اندر ملوث رہے ہوں، پھر وہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد وہ جو مدعی ہیں وہ غائب ہو جائیں، وہ نہ اس کی پیروی کریں، نہ وہ تھانے آئیں، نہ وہ عدالت میں آئیں۔ لیکن پنجاب کی حکومت، اسلام آباد کی حکومت اور پوری جو پولیس ہے وہ اتنی سرگرم ہو جائے کہ وہ ایک تھانے سے نکلے تو دوسرا، دوسرے سے نکلے تیسرا، اور ایک ضلع سے نکلے تو دوسرا، اور دوسرے ضلع سے نکلے تو تیسرے ضلع کی پولیس جو ہے کہ یوں افراد کے پیچھے بھاگتی پھرے، یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ عمران ریاض کا کیس بڑا سادہ سا ہے جی کہ انہوں نے ریاست کے اداروں کے خلاف تنقید کی، ان کے اوپر الزامات لگائے سنگین۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ آیا، انہوں نے کہا جی کہ تمام ایف آئی آرز اکٹھی کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی جائیں اور عمران ریاض کی گرفتاری سے قبل عدالت عالیہ سے ضرور رجوع کیا جائے۔ اب عمران ریاض کو اسلام آباد ٹول پلازے سے پکڑا گیا، پولیس کا موقف یہ ہے جی کہ یہ اٹک کی حدود سے پکڑا گیا، چلیں یہ تسلیم کر لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو سنا بھی نہیں، اٹک کے پاس چلا گیا۔ اٹک میں مجسٹریٹ نے کہا جی یہ میرے دائرۂ کار نہیں ہے، یہ پنڈی لے جائیں۔ پنڈی میں رات کو سماعت ہوئی اور جو ایف آئی اے کے اسپیشل جج تھے انہوں نے کہا جی کہ اس میں تو یہ جرم ہی نہیں بنتا، اور وہ جو دفعات تھی وہ انہوں نے خارج کر دی اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے کہ اٹک کی ہی عدالت کا ہے اور وہی اس کو آج ہی سماعت کرے۔ اور پھر اٹک کی عدالت نے اس معاملے کی سماعت کی، اور جس انداز میں تفتیشی کا بھی بیان سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے تو گرفتاری پہلے کی، انہوں نے مقدمہ پہلے درج ہوا اور ثبوت بعد میں دیکھے انہوں نے سنے، تو اس بنا کے اوپر عدالت نے کہا کہ ٹھوس شواہد نہیں ہیں اور یہ مقدمہ نہیں بنتا، ایف آئی آر ختم کی جائے اور ان کو باعزت رہا کیا جائے۔ لیکن ان کی رہائی کے ساتھ ہی چکوال پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ سیم اسی طرح کے ایک مقدمے میں یہ ہمیں بھی مطلوب ہے، وہ چکوال لے جاتے ہیں، چکوال میں ایک عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو چکوال پولیس کہتی ہے یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہماری کسٹڈی میں ہی نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے جی مقدمہ چکوال صدر کی پولیس میں تھانے میں درج ہے، اور کہا جاتا ہے جی کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ڈڈال پولیس کے پاس ہیں اور کل پیش کیے جائیں گے۔ ابھی یہ معاملہ زیر سماعت ہی ہے کہ لاہور پولیس نے چکوال ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو خط لکھ دیا جی کہ یہ ہمیں بھی مطلوب ہے اس مقدمے میں اور ہمیں بھی اجازت دی جائے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم ان کو لاہور لے کر جائیں اور وہاں پہ تفتیش کریں۔ تو اب الزام ایک ہے، متن ایک ہے، نام اور تھانے جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں، اور جس جج کے پاس معاملہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قابل گرفت معاملہ نہیں ہے اور یہ ٹھوس شواہد نہیں بنتے اس جرم میں، اس لیے ان کا مقدمہ خارج کیا جائے ایف آئی آر اور ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن
اس وقت جو ہے کہ پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت اور نہ جانے کون پیچھے ان کے اتنا انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی کہ ان کو ضرور ایک تھانے سے دوسرے تھانے لے کے جانا ہے. یقین جانیے اس سے ریاست کی بدنامی یا ریاستی اداروں کی بدنامی شاید عمران ریاض کی یا علی وزیر کی یا نواز شریف کی یا کسی اور کی تقریر سے اتنی نہیں ہوگی جتنی ان کے اپنے ان اقدامات سے ریاستی اداروں کی تضحیک ہو رہی ہے اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور وہ کارروائی کیجیے جو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہو, اور قانون اور آئین کے دائرے سے جو بھی باہر نکلتا ہے وہ یہ ضرور سوچ لے کہ اسے یہاں تو شاید کوئی طاقت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لے, لیکن اللہ کے حضور ضرور ایک دور پیش ہونا ہے, تو وہاں پہ کیا جواب دیں گے اس کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے. اب رہا معاملہ چین کے دو ٹوک پیغام کا, جس کو بعض افراد اسلام آباد اور راولپنڈی میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جی کہ چین نے بڑے دھمکی امیز انداز میں پاکستان کو پیغام دیا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص پیغام دیا ہے کہ وہ یہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ اس وقت وہ کس کے ساتھ ہیں, اور وہ کوئی ڈبل گیم چین جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. اس وقت جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور جو انٹرنیشنل CIA کا پلان ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چین اور روس کے خلاف ایک نئی پراکسی وار کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. چین کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج کا پلان کامیاب کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ چین کے خلاف یا روس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. اسی لیے چین نے یہ پہلی بار اتنا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دیا ہے اسلام آباد راولپنڈی کو کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں. چین جس نے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے قرضوں کو اگلے 4 سال کے لیے رول اوور کیا تھا اور فیسلٹی پاکستان کو دے رہا تھا, وہ روک لی گئی تھی اس حکومت کی تبدیلی کے ساتھ, لیکن جب جنرل باجوہ تینوں مسلح افواج کے سینئر حکام کی قیادت کرتے ہوئے چین میں گئے اور وہاں پہ 3 دن مذاکرات ہوتے رہے چین کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس کے بعد پھر $2.3 ارب جو ہے چین نے فراہم کیے. لیکن چین جو ہے اس خطے میں جو چینج ہوتی ہوئی صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر جو رجیم چینج کی سچویشن ہے اس کے اوپر بڑی ٹھوس, واضح اور مدلل قسم کی وضاحت چاہتا ہے اور اقدامات کا بھی تقاضا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا نیوٹرلز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے, اور جو اس وقت یورپی کمیونٹی ہے اور خود امریکن جو ہیں وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت فضا ہے عوامی سطح کے اوپر جو رائے ہے اس کی ہمدردی ایسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ جب جو یہاں پہ اقتدار میں یا حکومت پر جو شب خون مارا گیا اس کا ازالہ کیا جائے, اور اس کا ازالہ جو ہے وہ ملک میں انتخابات اور فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہیں جس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مختلف ذرائع سے پیغامات دیے گئے اور پھر عمران خان صاحب نے لاہور میں یہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے نیوٹرلز کے نمبر ان بلاک کر دیے ہیں, وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور یہ بات چیت الیکشن کی جو ڈیٹ ہے, الیکشن کا جو لائحہ عمل ہے اسی کے اوپر ہوگی. یہ جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی تو اس کے اوپر باضابطہ بیٹھ کر جو ہے پھر بات چیت کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ابھی اس وقت PDM کے اندر جو ہے وہ معاملہ وہی ہے کہ نون لیگ انتخابات, کیا وہ تو شہباز شریف صاحب نے پہلے استعفیٰ لکھ بھی دیا تھا اور وہ اسمبلی تحلیل کرنے بھی جا رہے تھے, لیکن زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے ان کو روکا تھا. ابھی بھی فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی رائے جو ہے وہ PMLN کے اوپر تھوڑی حاوی ہے, اگرچہ PMLN نے تمام یہ مہنگائی اور جتنے بھی اکنامک سچویشن کا دباؤ ہے وہ PMLN کے اوپر آ رہا ہے, یہ ملبہ سارا ان کے اوپر گر رہا ہے. وہ بھی اس چیز کو اب سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ابھی جو اسلام آباد راولپنڈی کے بااثر لوگ ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ اگر یہ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلا تو پھر جو 17 جولائی کا الیکشن ہے اس کے نتائج کے بعد صورتحال بڑی بدل سکتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سب کی نظریں 17 جولائی کے اوپر ہیں. ابھی پاکستان کی جو تمام تر اکنامک پالیسیز یا خارجہ پالیسی اس کا سارا دار و مدار جو ہے کہ وہ اس رجیم چینج جو یہ ساری کی ساری بات کی جاتی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور غالب امکان یہی ہے کہ جولائی کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں.